اگر کوئی شخص وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، چاہے وہ شخص منفرد ہو، اکیلا ہو، یا پھر وہ مسجد کا پیش امام ہو، تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے، بہار شریعت، اس کا حصہ نمبر 4 اور مسئلہ نمبر 6، اس میں لکھا ہوا ہے اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو وہ قیام کی طرف نہ لوٹے، چاہے منفرد اکیلا ہو یا وہ مسجد کا پیش امام ہو۔ تو اگر رکوع میں چلا گیا ہے، دعا قنوت پڑھنا بھول گیا ہے، تو اب وہ واپس نہ لوٹے اور نہ ہی وہ رکوع میں دعا قنوت پڑھے۔ اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا، مسئلے کو سمجھنا ہے، ایک ایک لفظ کی طرف دھیان کرنا ہے، اور اگر وہ قیام کی طرف لوٹ آیا، چاہے وہ خود لوٹ آئے، مطلب ایک آدمی منفرد نماز پڑھ رہا ہے، وہ خود لوٹ آیا، یا اسی طرح مسجد کا پیش امام ہے، وہ خود واپس لوٹ آئے، یا کسی کے لقمہ دینے، مقتدی کے لقمہ دینے پر وہ واپس لوٹ آیا اور دعائے قنوت کو پڑھا اور پھر رکوع نہیں کیا، تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مطلب پہلا رکوع اس نے کر لیا، اب دوبارہ اس نے رکوع نہ کیا بلکہ سجدے میں چلا گیا، تو اب اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی مگر گناہگار ہوگا۔ اور اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے کہ اور اگر صرف الحمد پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تھا تو لوٹے واپس اور سورت اور دعائے قنوت پڑھے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور اسی طرح اگر الحمد پڑھنا بھول گیا تھا اور پھر سورت پڑھ لی تھی تو واپس لوٹ آئے اور سورت فاتحہ پڑھے اور پھر ساتھ سورت اور ملائے، پھر دعائے قنوت پڑھ کر پھر رکوع کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ اب اس مسئلہ میں 2 رکوع کرنے کا بھی ذکر ہے اور 1 رکوع کرنے کا بھی ذکر ہے، دعائے قنوت پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور سجدہ سہو کا ذکر بھی ہے، لیکن نماز کے فساد کا، نماز کے ٹوٹنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج سے چند روز پہلے کی بات ہے، ہمارے شہر میں ایک مقام پر مسجد کے پیش امام دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، پیچھے کسی مقتدی نے ان کو لقمہ دیا، وہ پھر امام صاحب واپس لوٹے، دعائے قنوت پڑھی، پھر دوبارہ رکوع کیا، نماز مکمل کر لی، سجدہ سہو بھی کر لیا۔ پھر کسی نے کہا کہ بھی نماز نہیں ہوئی کیونکہ 2 رکوع کر لیے تھے، لہذا 2 رکوع ہو گئے، 2 فرض ہو گئے، فرض کا تکرار ہو گیا، لہذا نماز ٹوٹ گئی۔ پھر انہوں نے کسی مولوی صاحب کو فون کیا اور اگلے مولوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھی نماز نہیں ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی یہ بہار شریعت میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، موجود ہے، اس کا 4تھا حصہ ہے اور مسئلہ نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں آپ، پا نہ پڑی تے پھانسی اگی چڑی والی بات ہے کہ بھئی نہ مطالعہ ہے، بس ادھر کی سن کے ادھر پھینک دیا، ادھر کی سن کے ادھر پھینک دیا، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ نماز میں اگر کوئی شخص 2 رکوع کر لے بھول کر اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بہار شریعت کا 4تھا حصہ ہے اور سجدہ سہو کا باب ہے اور اس میں مسئلہ نمبر ہے 14۔ فرماتے ہیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی کسی رکعت میں سورت الحمد کی 1 آیت بھی رہ گئی، یا سورت سے پہلے 2 بار الحمد پڑھی، یا سورت ملانا بھول گیا، یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا، یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا رکوع میں اور لوٹا واپس اور 3 آیتیں پڑھ کر پھر رکوع کیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی نماز میں 2 رکوع کر لیتا ہے بغلطی سے، پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 16 لکھتے ہیں کہ الحمد پڑھنا بھول گیا اور پھر سورت شروع کر دی اور بقدر 1 آیت کے پڑھ لی، اب یاد آیا تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اسی طرح اگر سورت کے پڑھنے کے بعد یا رکوع میں یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر الحمد پڑھ کر سورت پڑھے
اور پھر دوبارہ رکوع کرے، رکوع کا بھی اعادہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور وہ رکوع میں چلا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس نہ لوٹے، آخر میں سجدہ سہو کرے گا، نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آیا وہ واپس لوٹ آیا، پھر دعائے قنوت پڑھی، پھر دوبارہ رکوع کیا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔